ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں غزوہ بنی المستلق سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک زوجہ مطہرہ سفر میں ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اما عائشہ کی سواری علیحدہ تھی، اونٹ علیحدہ تھا، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ اونٹ کے اوپر ایک وہ کجاوا سا رکھا ہوتا تھا، اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور اونٹ کھڑا ہوتا تھا اور اس پہ چل پڑتے تھے۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کجاوے کو وہ جو بھی اوپر ایک باکس ہوتا تھا اس کو وہ اٹھا کے آپ باکس سمجھ لیں، اونٹ کے اوپر ایک باکس ہوتا تھا جس پہ پردے کا انتظام ہوتا تھا، اندر پتہ چلتا تھا کہ کوئی خاتون ہے، لیکن کون ہے یہ نہیں پتہ چلتا تھا، بس یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلانی سواری ہے جو اس کے اندر ہوگی، نظر نہیں پڑتی۔ تو اس کو اٹھا کے نیچے رکھا جاتا تھا زمین پہ، اور زمین سے پھر اٹھا کے دوبارہ اونٹ پہ رکھا جاتا تھا اور پھر اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ طریقہ کار تھا۔ ہوا یہ کہ اما عائشہ جو ہے جس وقت پڑاؤ ہوا تو اما عائشہ کہیں رفع حاجت کے لیے جنگل کی سائڈ پہ گئیں، اور جس وقت واپس آئیں تو اس دوران میں کیا ہوا کہ پڑاؤ کا وقت ہو گیا، اور چونکہ وہ جو باکس تھا وہ نیچے زمین پہ تھا، جو اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے اس کو ایز اٹ از اونٹ کے اوپر رکھ دی اور قافلہ چل پڑا اور نکل گیا وہاں۔ تو they couldn't realize، کیونکہ اما کا وزن اتنا ہلکا تھا، وہ ایک مطلب بالکل ایک جوان دوشیزہ جس طرح کی ہوتی ہے کہ کم ویٹ ہے، پتہ نہیں ان کو they couldn't realize، وہ اسس ہی نہیں کر سکے کہ اندر خاتون اس وقت موجود نہیں ہے، اور اس میں وہ پھر اونٹ جو ہے وہ قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ اما جس وقت واپس آئی تو آ کے انہوں نے دیکھا کہ بھی قافلہ یہاں پر نہیں ہے، بالکل پڑاؤ خالی۔ تو بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ ادھر ہی بیٹھ گئی، کبھی ہو سکتا ہے کہ واپس میری تلاش کے اندر آئیں، اگر میں یہاں سے کہیں ڈی ٹریک ہوئی تو میں کسی اور طرف نہ چلے جاؤں، تو اٹس بیٹر کہ میں اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے اپنا ان کا انتظار کروں۔ ان دا مین ٹائم پیچھے سے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب قافلہ نکل پڑے گا تو پیچھے سے وہ پھر اس قافلے کے ایک ٹائم رکھتے ہوئے وہاں سے پیچھے پیچھے آئے گا، اور اگر کوئی چیز سامان کسی کا رہ گیا ہوگا تو وہ پھر لیتے آئیں، اور وہ پھر یہی ہوتا تھا کہ اگلی پڑاؤ کی منزل کے اوپر جا کے وہ ان سے مل جاتے تھے۔ اس وقت روایات میں آتا ہے کہ آپ سو رہی تھی تو انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے بعد خیر آپ نے جو ہے ان کو اونٹنی پہ سوار کروا دیا، اور مطلب اپنی اونٹنی کے اوپر اور نکیل پکڑ کے آگے چلنے لگے، اور اگلے دن جو ہے جا کے وہ اس قافلے کے ساتھ آپ نے پڑاؤ کے ساتھ شامل ہو۔ ان دا مین ٹائم وہ جو عبداللہ بن نبی تھا بدبخت، اس نے جو ہے مشہور کر دیا کہ یہ تمہارے نبی کی جو بیوی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بچ کر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ذرا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے کیسے پریشر آئے۔ ہم میں سے شاید کسی کی زندگی میں جو ایک واقعہ ہوا ہوتا ہے نا فار دا ٹائم، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، ابو لہب بدبخت نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا طلاق، بچپن میں بیٹا فوت ہو گئی، بیگم بھی فوت ہوئی، چچا فوت ہوئے، ماں یتیمی کے اندر، جب پیدا ہوئے تو باپ تھے ہی نہیں، باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ ایک بڑی زبردست قسم کی بک ہے سیرت کے اوپر، میں اس کا نام نکل رہا ہے، اس میں وہ نان مسلم ہے اور اس نے پوری ایک منظر کشی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چند سال کے تھے تو اپنی والدہ کی قبر پر جا کر روتے تھے اور بیٹھتے تھے، امی تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میں کس سے بات کروں، میں کس کا بیٹا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت ہو جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روز و شب گزارے، جو لمحات گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کرے ہمیں ان لمحوں سے محبت ہو جائے۔ تو وہ جس وقت عبداللہ بن ابی نے یہ ساری بکواسیات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر بڑے دل گرفتہ ہوئے، بڑے دل رنجیدہ ہوئے، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ اماں تک بھی یہ باتیں پہنچی سر، اور وہ بھی اتنی رنجیدہ ہوئی کہ وہ پھر اپنے والد کی طرف آ گئی۔ والد کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پورا گھرانہ بھی سارے کا سارا جو ہے ایک بڑی پریشانی اور ایک بڑی مصیبت کے اندر آ۔ اب یہ آیات پڑھی ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک یہ جھوٹ گڑنے والا تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، یہ جو واقعہ ہوا ہے ڈونٹ کنسیڈر اٹ کہ یہ کوئی برا واقعہ ہو گیا۔ کیسے برا واقعہ نہیں ہوا؟ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہو گیا۔ اللہ کیسے شر میں سے خیر برآمد کرتا ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اس میں سے ہر شخص کو اس کی کمائی کے مطابق اس گناہ میں سے حصہ ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے اس میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس میں اس کو تو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ لولا اذ سمعتموہ، ہے مسلمانوں ایسا کیوں نہ ہوا کہ once you heard it، جب تمہارے پاس یہ اسکینڈل پہنچا، جب تمہارے پاس یہ پوری سٹوری پہنچی اسکینڈلائز ہو کے،
ज़न्न अल-मुअमिनून वल-मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, तो मुसलमान मर्द और खवातीन बाहम एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करते। वक़ालू हाज़ा इफ़कुम मुबीन, और वो ये कहते कि ये तो बहुत बड़ा तूफान है, ये तो बड़ा बहतान है, बहुत खुली बेगैरती की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा, ये लोग इस बहतान के ऊपर 4 गवाह क्यों नहीं लेकर आए। फ़इज़ लम यातु बिशुहदा, तो जब वो गवाह नहीं ला सके, फ़इज़ लम यातु बिशुहदा फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, तो अल्लाह की नजर में ये तो खुद झूठे हैं। अब दोबारा वही बात आ रही, वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, अगर दुनिया में और आखिरत में अल्लाह का फजल और मेहरबानी तुम्हारे ऊपर ना होती, लमस्सकुम फीमा अफस्तुम फीही अज़ाबुन अज़ीम, तो जिस चीज में तुम मुलव्विस हो गए थे इसके बाइस तुम्हें बहुत बड़ा अजाब आ पकड़ता। इस तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम, ख्याल करो कि जब तुम अपनी जुबानों से वो बात नकल कर रहे थे, वतक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, और तुम अपने मुंह से वो बातें कह रहे थे जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं था। वतहसबूनहु हय्यिन वहुव इंदल्लाहि अज़ीम, तुम उसे बड़ा हल्का समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह की नजर में वो बहुत 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 बड़ी बात। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी बेगम के साथ इस वाक़े के तनाजुर में एक हदीस से एक मुकालमा कोट होता है, एक डायलॉग है उनका अपनी बेगम के साथ, गपशप है इसमें। उनकी बेगम ने कहा, वो सुने आपने रसूलुल्लाह की बेगम हजरत आयशा के बारे में ऐसी बातें चल रही हैं। तो उन्होंने आगे से कहा, क्या तुम ऐसा काम कर सकती हो, तुम कर सकती है ऐसा काम। नहीं, मैं कैसे कर सकती, कैसी बात कर रही हैं आप, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। तो आगे से उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर सिद्दीक़ अकबर की बेटी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी तुमसे कहीं ज्यादा पाक है इस मामले में। ट्रेनिंग का अंदाज देख रहे हैं, तरबियत का अंदाज देख रहे हैं कि वो जिसकी बेटी है और जिसकी बेगम है वो कहीं ज्यादा तुमसे बेहतर है। वलौला इस समय तुम, और क्यों ना ऐसा हुआ कि जब तुमने ये बात सुनी थी, कुल तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहाज़ा, तो कहते हैं कि हमें क्या हक है कि हम ऐसी बात जुबान पर लाएं। सुब्हान का हाज़ा बुहतान अजीम, अल्लाह की पनाह, ये तो एक बहुत बड़ा बुहतान है। याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, और अल्लाह तुम्हें इस बात की नसीहत करता है कि आइंदा कभी ऐसा मत करना, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुमने ईमान है तो। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और अल्लाह तुम्हारे लिए निशानियों को खोल कर बयान करता है। वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह जानने वाला और बहुत हिकमत वाला है। जब ये आयात नाजिल हुई, अम्मा की बेगुनाही अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में अब आ गई ना, कि क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्यों नहीं ये किया, क्यों नहीं उन लोगों ने ये किया, और ये बहुत बड़ा बहतान लगाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए, यानी कि अपने ससुर के घर गए, हम आयशा भी उधर ही थी। तो जब गए और ये आयात आई, आयात सुनाई, आयात किन पे उतरती थी, रसूलुल्लाह पे उतरती थी। अब आप ने ये आयात सुनाई तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाप थे, बड़े खुश हुए, और खुशी के अंदर कहा, आयशा उठो, रसूलुल्लाह का थैंक यू करो, शुक्रिया अदा करो। तो आयशा ने कहा कि उस अल्लाह का शुक्रिया क्यों ना अदा करूं जिसने ये आयात नाजिल की, उस रब का शुक्र क्यों ना अदा करूं, और रसूलुल्लाह का शुक्रिया क्यों अदा करूं। बड़े खामिन थे ना, बेगम का एक मामला, आपस में एक मोहब्बत इल्तफात भी, लेकिन क्या कहा कि उस अल्लाह का शुक्रिया क्यों ना अदा करूं जिसने इन आयात को मेरे लिए नाज़िल। और सारी उम्र अम्मा आयशा जो है ना, अपने इस मकाम के ऊपर, रुकू के इसके ऊपर बहुत फख्र करती थी, और करना भी चाहिए, बनता भी है फख्र करना। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, यकीनन वो लोग जो मुसलमानों के अंदर बेहयाई को रवाज देना पसंद करते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, उन्हें दुनिया और आखिरत में एक दर्दनाक अजाब मिलेगा। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। आज हमारे माशरे में कोई है जो बेहयाई फैलाने का सबब बनता है। पहली बात तो ये कि क्या हमें वो बेहयाई लगती भी है कि नहीं।